اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم واذکروا اللہ اور تم اللہ کا ذکر کرو فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں فمن تعجل پھر جس شخص نے جلدی کی فی یومین 2 دنوں میں فلا اثم علیہ تو اس پر ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے ومن اور جس شخص نے تأخر تاخیر کی فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لمن یہ اس شخص کے لیے ہے اتقا جو ڈر گیا واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو واعلموا اور جان لو انکم الیہ تحشرون کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں وہ بھی ہیں یعجبک کہ تعجب میں ڈالتے ہیں آپ کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں قولہ اپنی باتوں کے ذریعے سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویشہد اللہ اور وہ اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں علی ما فی قلبی اس چیز پر جو ان کے دل میں ہے وہو الد الخصام حالانکہ وہ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ پیٹھ پھیرتے ہیں سعی فی الارض کوشش کرتے ہیں زمین میں لیفسد فیہا تاکہ زمین میں فساد مچائیں ویہلک الحرث تاکہ کھیتی کو ہلاک کریں والنسل اور جانوروں کو ہلاک کریں واللہ اللہ تعالی لا يحب الفساد فساد کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا اور جب قیل لہ اس کو کہا جاتا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اخذتہ العزہ ابھارتی ہے اس کو غیرت بالاسم گناہ پر فحسبہ جہنم تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے ولبئس المہاد
اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں، من ایسے لوگ بھی ہیں، یشری نفسہ جو خریدتے ہیں اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم پھر اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات باوجود اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، فاعلموا تو تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ هل ينظرون وہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر ان اس بات کا، یأتیہم اللہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی، فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں، والملائکہ اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر اور معاملہ طے کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے حج کے مسائل کا بیان چل رہا تھا۔ پچھلی آیات میں اور اس سے بھی پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق احکامات اور باتوں کو بیان کیا۔ آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے افعال حج میں سے رمی کو بیان کیا ہے۔ رمی جمار، جمار کہتے ہیں، یہ جمار کا لفظ جمرتن کی جمع ہے، پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی۔ وہ 3 مینار جن کو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے، ان کو کنکریاں مارنا واجب ہے، ان کو کنکریاں مارنا رمی جمار کہلاتا ہے۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی رمی جمار نہیں کرتا تو اس کے حج میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس کا ایک واجب چھوٹ جاتا ہے، حج صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حج کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ عید والے دن، بڑی عید جس دن ہوتی ہے 10 تاریخ کو، ایک جمرے کی رمی کرنی ہوتی ہے جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور یہ رمی زوال سے پہلے کرنی ہوتی ہے۔ جو رمی کرنی ہے وہ رمی کب کرنی ہے؟ زوال سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر عید والے دن دوسرا کام قربانی بھی ہوتا ہے، تیسرا کام سر کے اوپر استرا پھرانا یہ بھی ہوتا ہے، چوتھا کام طواف زیارت یہ بھی ہوتا ہے، اور طواف زیارت بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی ساری چیزیں واجب ہیں ایام حج میں۔ اب یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب انسان جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے، یعنی عید والے دن جو پہلے جمرے کی رمی کی جاتی ہے، پہلے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کنکری کے مارنے سے پہلے پہلے تک تلبیہ پڑھتے رہنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے۔ وہ جو حاجیوں کا نعرہ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ جب آپ نے پہلی کنکری ماری، اب وہ تلبیہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس پر لگ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ رش کی وجہ سے جو حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے اس حلقے کے اندر بھی گر جائے تب بھی رمی سے ہی شمار ہوتی ہے۔ رش کی وجہ سے اسلامی شریعت کے اندر اتنی سہولت موجود ہے کہ اس
ٹاور کو لگنا ضروری نہیں ہے آپ کا پتھر، بس اس ایریے کے اندر جا کے گر جائے، بس یہ کافی ہے۔ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنی ہے، پھر 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، ٹھیک ہے، پھر 12 کو بھی مارنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمرہ اولا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ ہے، پھر جمرہ اخری ہے، اور یہ کنکریاں مارنی ہے زوال کے بعد، سورج کے ڈھل جانے کے بعد۔ اگر کوئی شخص زوال کے بعد غروب آفتاب تک یہ عمل نہیں کر سکتا تو وہ غروب آفتاب کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے یہ کام کر لیں۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، خود رمی نہیں کر سکتا تو وہ اپنا نائب بھی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 11 تاریخ، پھر 12 تاریخ کو بھی رمی کرنی ہے، زوال کے بعد کرنی ہے۔ 13 تاریخ کو بھی رمی مستحب ہے۔ اگر کوئی 12ویں تاریخ کو رمی کرنے کے بعد واپس چلا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر 12ویں تاریخ کو مینا میں ہی آپ رک گئے اور سورج غروب ہو گیا تو اب 13 تاریخ والے دن بھی رمی کرنا آپ کے ذمہ لازم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر بغیر رمی کی یہ واپس چلا گیا تو پھر اس پہ دم لازم آئے گا، پھر اس کو قربانی کرنی پڑے گی، جانور ذبح کرنا پڑے گا، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا اب 13ویں تاریخ شروع ہوگی، اب اس کو وہیں پر ٹھہرنا پڑے گا، اگلے دن رمی کر کے پھر یہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے دن کی رمی جو 13ویں تاریخ کی ہے وہ زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اس دن کا اختیار موجود ہے کہ زوال سے پہلے کر لیں یا زوال کے بعد کر لیں، جیسے بھی کرنا چاہیں اجازت موجود ہے۔ لیکن 13ویں تاریخ کو شاذ و نادری کوئی انسان وہاں پہ ٹھہرتا ہے۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو آپ جا کے دیکھیں، وہاں کوئی بندہ نہیں ہوتا 13ویں تاریخ کو، لیکن قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی کنکریاں مارتے وقت جو کہو گے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یوں اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، یہ گنتی کے چند دن ہیں نا۔ فمن تعجل فی یومین، پھر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی 2 دن رمی کرنے کے بعد نکل گیا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں تاریخ کو بھی وہاں پہ ٹھہرا رہا، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ سارے احکام شریعت سے ثابت ہیں، یہ سارے احکام لمن، اس کے لیے ہیں، اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، واتقوا اللہ، اس لیے تم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جانا تم نے اسی رب کے پاس ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیاری کر لو کہ وہاں جا کر ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اب ایک بات کا میں آپ کے سامنے اور تذکرہ کرتا ہوں، پچھلے سبق میں قرآن کریم کی آیات میں اس کا تذکرہ میں نے اجمالی طور پر کیا تھا۔ آپ کے سامنے آیات آئی ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں، جو کہتے ہیں سب کچھ ہمیں دنیا میں دے دو، اس کا تذکرہ آیا تھا نا۔ اب ایسے ہی ایک شخص کا تذکرہ دوبارہ آ رہا ہے، نام ہے اس کا اخنس ابن شریک، منافق آدمی تھا اور بہت میٹھی باتیں کیا کرتا تھا، باتونی قسم کا آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا
تو بڑے سلیقے کے ساتھ گفتگو کرتا، کہتا تھا کہ حضرت ہمارے جیسا دیکھیں خوش قسمت کوئی نہیں کہ آپ جیسی شخصیت خود ہمارے پاس آئی۔ حضرت ہم جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آ جاتا ہے، جنت اور دوزخ سامنے آ جاتی ہے۔ ہم آپ کی مجلس میں اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور جب ہم آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے تو وہ تڑپتی رہتی ہے۔ قسمیں اٹھا کے کہتا تھا کہ اللہ کی قسم زندگی بس آپ ہی کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کیا کرتا تھا، باتونی آدمی تھا منافق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا عاشق ہے، صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کی باتیں سن کے تو یہی لگتا ہے کہ یہ عاشق ہے۔ لیکن جس وقت وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر جاتا تو صحابہ کرام کی جو فصلیں انہوں نے کاٹ کر وہ گرہیں لگا کر فصلوں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے نا، آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ پنڈ بنا کے رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہی کہتے ہیں نا، نام ذہن میں آ گیا۔ کسی زمانے میں ہم بھی دیہات میں جاتے تھے تو یہ کام دیکھتے تھے، کرنے کا تو کبھی موقع نہیں ملا، دیکھتے تھے۔ تو آج بھی دیکھا، آپ دیہات کی طرف سفر شروع کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دیہاتوں کے اندر وہ کسانوں نے اپنی جتنی وہ اٹھا سکتے ہیں فصل اتنی انہوں نے گرہیں لگا کر فصلیں رکھی ہوتی ہیں، تو جا کر ان کو آگ لگا دیتا تھا۔ صحابہ کرام کے جو جانور ہوتے، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، ان کی ٹانگوں پہ نیزے مار کر، تلواریں مار کر ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا۔ کوئی اگر دیکھتا اور کہتا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، تو کہتا تھا تم کون ہوتے ہو روکنے والے، تمہیں کس نے اجازت دی کہ میرے کام کے اندر خلل ڈالو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کی باتیں دیکھو تو کس انداز کی، باہر جا کر اس کی حرکتیں دیکھو تو حرکتیں اس کی کس انداز کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں یعجبک، کہ تعجب میں ڈال دیتے ہیں تجھے، قولہ، اپنی باتوں کے ذریعے سے۔ ان کی باتیں سنو تو انسان تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ واللہ کیسے عاشق مزاج لوگ ہیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا میں ہی آپ کو لوگ ملیں گے اس قسم کے، آخرت میں اس قسم کے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یعنی اچھا ٹھکانہ نہیں۔ جب بات کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، خوش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مگر حقیقت کیا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، جھگڑے کو پسند کرنے والے ہیں، بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین، جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں، شدید ترین غصہ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، جو جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، الد الخصام، جو سخت قسم کے فسادی ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ ایسے افراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے شدید نفرت ہے، شدید غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی جانب دیکھ کر، وہ اس قسم کا بندہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہاں سے پیٹ پھیرتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد مچائے، لڑائیاں کرے۔ اب لڑائیاں کس طرح کر رہے ہیں کہ جو غریب صحابہ ہیں ان کو گھوریاں ڈال رہا ہے، آنکھیں نکال رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، یوں فساد مچا رہا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور جو مالدار ہیں، جن کی کھیتیاں ہیں، کھیت ہیں،
ان کے کھیت جلائے جا رہے ہیں، لوگوں نے کھیت سے فصل کاٹ کر اس کی پنڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ جا کے اس کو آگ لگا دیتا ہے، وہ نسل ان کی جانوروں کی نسل کو ختم کر دیتا ہے، ان کی کونچے کاٹ ڈالتا ہے، اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر تو باتیں اس کی دیکھیں اس انداز کی کہ ان باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا عاشق ہے، بہت بڑا فدائی ہے، بہت بڑا شیدائی ہے، لیکن جب اللہ نے اس کی حرکتیں بتائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ جو زمین میں فساد چاہتا ہے، منہ پہ سامنے آ کے بات کچھ کرتا ہے، پیٹھ پیچھے جا کے کام اس انداز کے کرتا ہے کہ جس سے خوف اور اندیشہ ہے کہ صحابہ کرام کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نہ ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سایہ نہ ہوتا تو وہ تو تلوار لے کر آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے نا، لڑنے اور مرنے اور مارنے پر آ جاتے کہ بھئی یہ تم ہمارے ساتھ کس قسم کا معاملہ کر رہے ہو۔ لیکن منافق قسم کا آدمی تھا، اب جا کر تعریفیں بھی کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے نقصانات بھی کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو پھر اس کے بارے میں حکم نازل کرنا پڑا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کو کوئی مومن نہ آدمی سمجھے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ بھی فساد کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی غیرت اس کو گناہ کے اوپر ابھارتی ہے، اس کی غیرت اس کو اللہ سے نہیں ڈراتی، لیکن اس کی غیرت اس کو گناہ کے اوپر برانگیختہ کرتی ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے وہ گناہ گار ہے، اثر کے اعتبار سے وہ کافر ہے، اسی لیے اس کی غیرت اس کو گناہ کے اوپر ابھار رہی ہے، وگرنہ ایمان والا ہوتا تو اس کی غیرت اس کو ایمان کی طرف لے کر آتی۔ فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہے، دوزخ ان کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا وہاں پہ اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ان آیات کے اندر یہ تذکرہ ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب سے بھی بچا لے۔ ان لوگوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اب اسی طرح کے ایک شخص کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، وہ ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں صہیب رومی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہ رومی نہیں تھے، روم کے رہنے والے نہیں تھے، عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو نمریہ، یہ اس قبیلے کے فرد ہیں، اور بڑے خوبصورت اور پیاری شکل والے چھوٹے سے بچے تھے۔ کچھ ظالم لوگ آئے، ان کو اغوا کر کے لے گئے، اٹھا کے روم کے علاقے میں لے گئے، پھر زندگی انہوں نے روم میں گزاری۔ جب واپس آئے تو صرف اتنا یاد تھا کہ میں بنو نمر کا ایک فرد ہوں، فلاں جگہ پہ ہم بچے کھیلا کرتے تھے، بس اتنا ہی پتہ تھا، ماں باپ کو انہیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ بہت لمبا عرصہ وہاں گزارا، غلام بنا لیے گئے، وہی غلامی کے اثرات میں رہے، لیکن بہت بڑے غضب کے تیر انداز تھے، اور کوئی بھی تیر چلاتے تو 100% نشانے پر لگتا تھا، کبھی بھی تیر خطا نہیں جاتا تھا، اتنی اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی، نشانہ باز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی
مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 2-4 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر تو نبی کے ساتھ تھے، حضرت عمر بھی کچھ دنوں کے بعد چلے گئے۔ تو اب حضرت صہیب کا دل مکہ میں نہیں لگ رہا تھا، مسلمان ہو گئے تھے لیکن مکہ میں دل نہیں لگ رہا تھا، ساتھ جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو اکیلے ہی ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ ایک کافر ان کا مقروض تھا، اس نے ان کا قرض دینا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب موقع ہے کہ میں لوگوں کو اکسا کر اس صہیب کا کام تمام کرا دوں، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو کسی نہ کسی وقت تک یہ مجھ سے رقم کا مطالبہ کرتا رہے گا اور مجھے پیسے دینے پڑیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ غضب کا تیر انداز ہے کہ مجھے مار نہ دے۔ تو اس نے پھر یہ کام کیا کہ محلے میں جا کر نوجوانوں کے جذبات ابھارے، کہنے لگا او بے غیرتو، تمہارا خون خشک ہو گیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہاتھوں نکل گئے، ابو بکر اور عمر بھی تم سے نکل کے چلے گئے، آج یہ صہیب غلام بھی جا رہا ہے، تم اس کو بھی نہیں سنبھال سکے، تمہاری غیرت کدھر مر گئی؟ اب اس انداز میں جا کر اس نے جذبات ابھارے تو نوجوان پیچھے بھاگے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا سفر پر جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے کافی دور نکل گئے تھے، لیکن پیچھے سے قدموں کی آواز سن کر سمجھ گئے کہ کچھ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو ایک بلند ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، پوزیشن سنبھال کے بیٹھ گئے، جو تیر ان کے پاس تھے وہ ترکش میں تھے وہ نکال کے سامنے رکھے اور اعلان کر کے سب کو کہا کہ بھائی تم جس ارادے سے آئے ہو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یاد رکھو مر تو میں بھی جاؤں گا، لیکن یہ جتنے تیر میرے پاس ہیں میں تم میں سے ایک ایک کے اوپر چلاؤں گا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری کئی لاشیں یہاں پہ گریں گی، میرا ایک تیر بھی خطا نہیں جائے گا، یہ یاد رکھنا، پھر نہ کہنا کہ مجھے خبر نہیں دی، یہ جتنے تیر میرے پاس ہیں اس سے تمہاری ایک ایک لاش گراؤں گا، اور پھر اس کے بعد تلوار اور نیزے کے ساتھ تم سے لڑوں گا، جب تک لڑ سکا تمہارے خلاف لڑوں گا۔ اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو آگے سے نوجوان تھے وہ کھڑے ہو گئے، ان کو بھی تو پتہ تھا نا کہ یہ بندہ کس انداز میں کام کرتا ہے، کیسے تیر چلاتا ہے، اندازہ تو ہوتا ہے لوگوں کو، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اب وہ جو آدمی تھا جس نے ابھارا تھا، اصل جس کی شرارت تھی، وہ آیا سامنے، آ کے کہنے لگا پھر اس طرح کرو کہ تم نے جو مجھ سے قرض لینا ہے وہ مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم میرا قرض چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہتا بھی وہ یہی تھا، سارا گیم اس نے پلان اسی لیے بنایا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے اپنا قرض معاف کیا، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قرض معاف کیا، وہ واپس چلے گئے۔ تو جب وہ دور چلے گئے تو پھر انہوں نے بھی اپنا سفر جاری کر لیا آگے، تو مکہ مکرمہ سے پھر یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، ہجرت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن یشری نفسہ، جو خریدتے ہیں اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ کافروں کو رقم دے کر اپنی جائز رقم بھی ان کے حوالے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اللہ کے لیے معاملہ کرنا ہے، ہجرت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مال کیا چیز ہے بھئی تم نے لینا ہے تو لے لو، ہمارا راستہ چھوڑو، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے دو، ہمیں تنگ نہ کرو۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا جائز مال بھی کافروں کو دے کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں اور اللہ کے راہ میں چلنا پسند کرتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، ایسے بندوں پر اللہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تذکرہ ہے۔ اصل تو صحابہ کرام کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے، ورنہ تو امت میں جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور بات کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ بھی سنیں۔ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ابتدائی طور پر یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے،
جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، پھر اسلام قبول کیا۔ اب ان کا ایک گروپ تھا یہود میں بھی، بعد میں مسلمان ہونے کے بعد بھی، ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے صحابہ ہیں، پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے یہودی رہتے ہوئے اپنا یہ مذہب بنایا ہوا تھا کہ ہمارے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ حقیقت میں ایسا تھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نازل کیا ہو، کوئی ایسا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے یا اونٹنی کا دودھ پینا حرام ہے۔ لیکن جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا، اہل بدعت نے کوئی چیزیں خود بنا لی، دین نہیں ہوتا مگر انہوں نے دین سمجھ کر اس کو قبول کر لیا ہوتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے بھی بہت ساری باتیں خود بنائی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو ان کا گروپ تھا، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام قرار دیا۔ اب مسلمان تو ہو گئے، تو اب کہنے لگے کہ ہمیں اب اونٹ کا گوشت حلال سمجھنا چاہیے، اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، مگر کھانا تو ضروری نہیں۔ تو اس طرح ہم کریں گے کہ حلال تو سمجھیں گے مگر کھائیں گے نہیں۔ اونٹ کے گوشت کو حلال تو سمجھیں گے، کھائیں گے نہیں۔ اونٹنی کے دودھ کو حلال تو سمجھیں گے، پئیں گے نہیں، تاکہ پہلی شریعت بھی ہم سے نہ چھوٹے، کیونکہ کھانا پینا فرض تو نہیں ہے نا۔ کبھی آپ نے ایسی آیت تو نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے یا اونٹنی کا دودھ پینا فرض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا کہ حلال تو ہم سمجھیں گے لیکن استعمال نہیں کریں گے، تاکہ پہلی شریعت پر بھی عمل نہ چھوٹے اور اسلام کو بھی ہم فالو کر لیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب کتنے آدمی ہماری شریعت میں، مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوتا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوتا، تو ان کے اسلام میں کوئی فرق لازم نہیں آتا۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی سوچا کہ اس طرح کرنے سے ہم جامع بین الشریعتین ہو جائیں گے۔ شریعتین سے مراد دو شریعتیں، تثنیہ ہے، دونوں شریعتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے کہ عقیدے کے اعتبار سے حلال بھی سمجھیں گے اور عمل کے اعتبار سے کھائیں گے بھی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو نا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ذہن بھی اسلامی ہو، عمل بھی اسلامی ہو، عقیدہ بھی اسلامی ہو، نظریہ بھی اسلامی ہو، شکل و صورت بھی اسلامی ہو۔ یہ کیا ہوا بھی؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کلمہ ادھر کا پڑھ لیا، عمل ادھر کا رکھتے ہو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اسلام کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور مذہب کی رعایت بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو، یہ ان کو خطاب ہے۔ ایمان لائے ہو تو پھر اسلام میں صحیح طریقے سے چلو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں یہودیوں سے لے لی، کچھ عیسائیوں سے لے لی، کچھ ہندوؤں سے لے لی اور کہو کہ بھئی ہم نے اپنا اسلام بنا لیا۔ آج ہمارے ہاں جتنی رسومات ہیں ہندوستان کے اندر، وہ جو دین بنا کے آج پھیلائی جاتی ہیں وہ ہندوؤں سے آئی ہے نا۔ تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں صحیح طریقے پر پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی اور مذہب کی رعایت رکھنا جائز نہیں ہے، کسی اور مذہب کی کوئی چیز قبول کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ بزرگوں کے، جو ہمارے بزرگ سے مراد جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے افراد، ان کی زبان سے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی
کہ فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں مہینے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سفر، ابھی پیچھے سفر کا مہینہ تھا، تو اسی سفر کے مہینے میں ایک بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ اتنے بہت زیادہ عمر کے تو نہیں ہیں، البتہ دیکھنے میں ان کی باتیں سننے میں بابا ہی ہیں، ظاہر ہے ان کی اولاد بڑی ہے، پوتوں والے ہیں، تو بابے اس اعتبار سے ہیں، لیکن صحت کے اعتبار سے بہت بوڑھے نہیں تھے۔ تو وہ مجھے ایک بات کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے نا کہ سفر کے اندر نحوست ہے، تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ نحوست ہے، واقعتاً اس میں نحوست ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سفر ولا عدوہ، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہیں، خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی بتلاتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہے، حلیہ بھی صالحین والا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ جملہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کے رواج میں یہ بات بولی جاتی ہے، ہندوؤں کے ہاں سے یہ چیز مسلمانوں میں منتقل ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مان لینی چاہیے یہ بات بزرگوں کی، یوں لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں سفر میں نحوست نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ میں نے پیش کیا ہے، آپ اس پر دوبارہ سے غور کریں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جس پر آیات نازل ہو گئیں، کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے اس چیز کو حلال سمجھ رہے تھے۔ ہم بھی حلال سمجھتے ہیں، کون سا ہم استعمال کرتے ہیں؟ حلال انہوں نے بھی سمجھا، بس انہوں نے یہ کہا کہ کھائیں گے نہیں، لیکن آیات نازل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اگر آج بھی وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو آج بھی آیات نازل ہوتی، لیکن وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اصول ہمارے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، کوئی ایسی بات اس میں رہ نہیں گئی کہ آپ کہیں کہ اس بارے میں ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی، یا ہمیں کسی اور مذہب سے یا کسی بزرگ سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ذہن بھی اسلامی ہونا چاہیے، عمل بھی اسلامی ہونا چاہیے، عقیدہ اور نظریہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، شکل اور صورت بھی اسلامی ہونی چاہیے۔ کہیں سے کوئی چیز پکڑ لی، کہیں سے کچھ پکڑ لیا اور ملغوبہ بنا کر دین بنا دیا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ پھر آپ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں تو اپنے مذہب کا نام بھی تبدیل کرو، مسلمانوں والے کام، مسلمانوں والے القابات اور مسلمانوں والے نام استعمال نہ کرو۔ مرضی کا دین بنانا ہے تو مرضی کا نام بھی رکھو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس قسم کے ہتھ کنڈے شیطان انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اسی پر اگر میں ایک بات اور بھی عرض کروں، 23 تاریخ ہے، کرسمس آنے والا ہے، تو لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے کسی کو کہہ بھی دیا، کسی کو وش کر بھی دیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد کسی مذہب کی رعایت رکھنے کی ضرورت نہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو کسی کو میری کرسمس کہنا اور فلاں کہنا، یا یہ کہنا وہ کہنا، یا ان کی تقریبات میں شریک ہونا، یا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا، کہاں سے یہ مسئلے آ گئے؟ کہاں سے یہ چیزیں آ گئیں؟
اور پھر اگر میں ایک بات مزید عرض کروں تو آپ حیران ہوں گے، 20ویں سال بنا کب ہے؟ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انہوں نے سالوں کا آغاز کیا، آپ تحقیق کریں پوپ نے کب سے ان کا اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بقول ان کے، وہ تو وفات کے قائل ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ہم نے سال کا آغاز کیا ہے، تو پیدائش پر کیا ہے یا وفات پر کیا ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ اختلافی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کسی نے آج تک اتفاق کیا ہے؟ ان کو تو سال کا بھی اندازہ نہیں کہ سال کون سا تھا۔ 2 سال کہتے ہیں ان سالوں کے درمیان ہو سکتا ہے، تو مہینہ کیسے متعین ہو گیا؟ سال ہی متعین نہیں، کتنی عجیب بات ہے، سال ہی متعین نہیں، 2 سالوں کے درمیان، کہتے ہیں ان 2 سالوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ وہ بھی پوپ کی اپنی تحقیق ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے کوئی ریسرچ نہیں کی، بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ سمجھ آئی؟ جب سال متعین نہیں تو مہینہ کیسے متعین ہو گیا؟ پھر جب مہینہ متعین نہیں تو دن کیسے متعین ہو گیا؟ پھر اس دن میں اس تقریب کو منانا اور ایک مذہب کی ایسی رسم اس کو بنانا کہ جس پر دین کی بنیاد قائم ہو، یہ کیسے ممکن ہوگی ساری چیزیں؟ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو عیسائیوں نے کیلنڈر بنایا، جس کو 20ویں کیلنڈر کہتے ہیں، جو آج 2023 ہے، ابھی 24 شروع ہونے والا ہے، یہ روم میں 16ویں صدی کے بعد رائج ہوا ہے، 16ویں صدی کے بعد، اور صدیوں کے بعد یہ بات طے کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ کوئی بھی آج تک یقین کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی ہے یا وفات سے ہوئی ہے۔ پوپ نے مختلف انجیلوں کے مختلف بیانات سے اندازہ لگا کے ایک بات کہہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 6 یا 4 قبل مسیح کے مابین کسی بھی وقت میں ہوئی۔ نہ سال کا پتہ اس کو، نہ مہینے کا پتہ، نہ دن کا پتہ، لیکن پھر 25 دسمبر کی تاریخ طے کر کے اور سارے تخمینے اندازے لگا کے ٹھیک بات کر کے اس کو مذہب کی بنیاد بنا دینا، یہ کوئی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ یہ کوئی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ عقل اس بات کو قبول کرے کہ بھئی آخر آپ نے اپنے مذہب کو کس بنیاد پر رائج کیا ہوا ہے؟ لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں کہ چلو ہم نے کہہ بھی دیا تو پھر کیا ہوا؟ کیوں بھائی؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ان کو تو شیطان نے گمراہ کیا ہی کیا، تمہیں بھی ساتھ کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ بھی کہہ دیا ان کو تو پھر کیا ہوا؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے یعنی تم نے راستہ چھوڑ دیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، باوجود اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں بھی آ گئیں، تمہیں سمجھایا بھی گیا کہ نہیں کہنا ان کو، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرنی، تمہارے پاس دلائل بھی آ گئے، تمہیں سمجھا بھی دیا گیا، پھر بھی تم نے فَإِن زَلَلْتُمْ، تم نے راستہ چھوڑ دیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، پھر جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز حکیم، غالب ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر زوراور بھی کوئی نہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اگر وہ فوری سزا نہیں دیتا تو یہ نہ سمجھو کہ چھوٹ گئے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ نے جب گرفت کی نا تو اس کی گرفت اتنی سخت ہوگی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا کہ تمہیں کہاں سے اٹھایا گیا اور کیسے تمہیں انجام تک پہنچا دیا گیا۔ هل ينظرون، نہیں یہ انتظار کرتے، الا ان یأتیہم اللہ،
مگر یہ کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ اور فرشتے بھی آئیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان کے جو لائق ہے، جس طرح آنا اللہ کی شان کے مناسب ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کل قیامت کے دن تشریف لائیں گے۔ اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم سب پیش بھی ہوں گے، اللہ کو ہم دیکھیں گے بھی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، انسان اس کا جواب دیں گے، ایک ایک چیز کا حساب اور کتاب ہوگا۔ ساری چیزیں ہوں گی نا، اس دن اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئیں اور آ کر ان کے حق میں فیصلہ کریں، تو انتظار رکھو، اللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے۔ جیسے آنا اللہ کی شان کے لائق ہوا، ویسے اللہ ضرور آئے گا، اور اس طرح لگے گا کہ جیسے بادلوں کے سائے ہیں اور فرشتوں کا ہجوم ہے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں۔ یوں معاملہ ہوگا، پھر سب سے حساب ہوگا۔ وقضی الامر، معاملات طے کیے جائیں گے، معاملات طے کیے جائیں گے۔ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی عدالت قائم ہو، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے؟ یاد رکھیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ کرنے والا بھی ہے، اس کے سوا کسی کے پاس رتی برابر بھی اختیار موجود نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے تمہاری گرفت شروع کر دی، پھر یاد رکھنا اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کہو کہ واپس ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، اس وقت پھر اختیار سلب ہو جائیں گے، واپس آنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو سدھار لو، دنیا میں صحیح اعمال کر لو، دنیا میں اپنے نظریات ٹھیک کر لو، دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لو، دنیا میں اللہ کو صحیح طور پر پہچان کر اللہ کی شریعت پر صحیح طور پر عمل شروع کر دو، اسی میں کامیابی ہے، یوں ہی کامیابی ملے گی، وگرنہ اس کے علاوہ ہر کام میں خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو اور اس تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ باتیں تھیں آج کے سبق کے حوالے سے جو میں نے عرض کر دیں۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ سوال بھی پوچھ لیں۔